ایک چیز، دو سوال ہیں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک تو حرام گوشت کا کاروبار کرنا کیسا ہے یہ بتا دیجیے گا، پھر اس مطلب عام طور سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ گدھے کا گوشت جو ہے کسی نے اگر کھلا دیے تو کیا وہ حرام ہے، مکروہ ہے، اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ بات پہلے ذہن میں رہے، اگر حرام گوشت ہے صحیح طریقے سے شرعی اعتبار سے تزکیہ نہیں کیا گیا ہے تو حرام ہے، اور اس کو جو ہے وہ خرید و فروخت بالکل حرام ہے، اس کو نہیں کر سکتے اس کی یعنی حرام گوشت کی ٹھیک ہے اسے تو ضائع کرنا پڑے گا، اور اس طرح سے ضائع کریں کہ وہ کسی کے لیے تعفن کا یا کوئی اور سبب نہ بنے۔ صحیح جہاں تک گدھے کے حوالے سے سوال ہے، ہمارے فقہ کے اعتبار سے یہ مکروہ گوشت کہلاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مثلا جو ہے وہ مکروہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ کیا کہہ کے کھلا رہے ہیں۔ اگر اس میں دھوکہ ہے تو حرام ہی ہو جائے گا۔ صحیح ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ مثلا گائے کا گوشت ہے یا مثلا بکرے کا گوشت ہے، اور آپ مثلا کوئی اور گوشت ڈال کے کھلا رہے ہیں، تو اس اعتبار سے تو حرام ہو جائے گا، دھوکہ ہی ہو جائے گا، تو حرام ٹھیک ہو ہے جائے گا۔ لیکن اگر مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ گدھے کا ہی گوشت ہے یا گھوڑے کا گوشت ہے، ہمارے یہاں گھوڑے اور گدھے کا گوشت جو ہے وہ مکروہ کہلاتا ہے، اچھا حرام نہیں ہے۔ حرام نہیں ہے۔ صرف ہمارے یہاں یعنی ہمارے یہاں سے مراد یہاں ایک مجھے جواب مل گیا کہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، اور آپ کیا کہیں گے؟ جی، فقہ حنفی کے ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک گدھے کا گوشت حرام ہے، اور گھوڑے کا بھی گھوڑے کا مکروہ کہلاتا ہے۔ مکروہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دو وضاحتیں مجھے مل گئی۔ علامہ صاحب ہم بات کر رہے ہیں قیمتوں کے خرید و فروخت کے معاملے میں، ایک چیز دکاندار کے پاس ہے جس زمانے میں اس نے لی تھی اس کی قیمت کم تھی، وقت کے بدلنے سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، اب اگر وہ بدلی ہوئی قیمت میں بیچنا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ دیکھیں میں اگر شرعی اعتبار سے بات کروں تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ منافع اگر زیادہ رکھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وضاحت بھی تو اس اعتبار سے اگر مثلا قیمت بڑھ گئی ہے مارکیٹ میں تو اس اعتبار سے بڑھی ہوئی قیمت کو بیچنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، بات شرعی اعتبار سے واجب اور حرام کے اعتبار سے ہو تو اسی طریقے سے ہے، صحیح ہے، لیکن کچھ چیزیں اخلاقی اعتبار سے انسان کے اوپر پروردگار نے رکھی ہیں کہ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کو اسی مناسب قیمت پر اور مناسب منافع کے ساتھ جو ہے وہ فروغ کرے۔ اور مناسب کا مطلب کیا ہے؟ مناسب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرورت جو اس کی خود کی اور اس کے اہل و عیال کی ہے اس حساب سے مثلا جو منافع ہے اس کو رکھا جائے، اس سے زیادہ نہ رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا، انسان شاید تصور یہ کرتا ہے، اب وہ آپ کی بات بالکل واضح ہو جائے گی اس سے، وہ یہ کہ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اگر زیادہ کما لے گا تو زیادہ اس کے پاس آ جائے گا، جبکہ وہ مثلا آنے والی چیز کو تو دیکھ رہا ہوتا ہے، جانے والی چیز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ صحیح، اب مثلا مثال کے طور پہ زیادہ منافع کما لیا لیکن پروردگار کو یہ کام اس کا پسند نہ آیا، اور مثلا اس کا نعوذ باللہ کوئی مسئلہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا اور اس کے زیادہ رقم چلی گئی، وہ جانے والی رقم کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ صرف آنے والی رقم کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہماری کوتا فکری ہے، یہ ہماری طرف سے ایک وہ چیز ہے کہ جس میں ہم آنکھیں بند رکھتے ہیں۔ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں کہ حرام کھایا ہوا کہیں نہ کہیں لگ جاتا ہے حادثات میں، بیماریوں میں، واقعاً ایسا ہے؟ جی بالکل، جو روایات ہیں اس میں کثرت سے اس بات کا تذکرہ موجود ہے، خصوصاً حلال کے اندر بھی انسان وہ جو برکت والا معاملہ ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ انسان باقاعدہ ان چیزوں کا خیال رکھے جو اسلامی اعتبار سے سکھایا گیا ہے کہ انسان اتنا منافع رکھے، اس سے زیادہ نہ رکھے، اپنے گھر والوں کی آسائش کے لیے جو انسان ضروری چیزوں کو چاہتا ہے اس اعتبار سے منافع رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔